نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 اور 235 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل کو بیان فرمایا تھا اور طلاق کی عدت کے احکام کو بیان فرمایا۔ تو طلاق وہ شخص دیتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو عدت حیات ہے، زندہ آدمی کی عدت ہے، اس کے احکام کو بیان فرمایا تھا۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے عدت وفات کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی کی عدت کیا ہوگی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، والذین، اور وہ لوگ، یتوفون، جو فوت ہو گئے، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور انہوں نے چھوڑا، ازواجا، بیویاں، یتربصن، وہ انتظار کریں گی، بانفسہن، خود کو، اربعۃ، 4 اشہر، مہینے، وعشرہ، اور 10 دن۔ تو گویا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت کی عدت کو بیان کیا ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے۔ تو ایسی عورت کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ خود کو روک رکھے گی، یتربصن بانفسہن، وہ خود کو انتظار کروائے گی، یا اس کا مطلب یوں کریں کہ وہ خود کو روک رکھے گی، اربعۃ اشہر وعشرہ، 4 مہینے اور 10 دن۔ اللہ تعالیٰ نے جو عدت کے احکام کو بیان فرمایا ہے، یہ پہلے نکاح کی حرمت کو، اس کی عزت، عصمت کو، نسب کی حفاظت کو محفوظ رکھنے کے لیے، نسب کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عدت کے احکام کو بیان فرمایا، تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ اگر بالفرض وہ حاملہ ہے اور اس کا اگر بچہ ہے تو اس بچے کا نسب خراب نہ ہو۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ اس عورت کی عدت ہے کہ جو حاملہ نہ ہو۔ اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ ان کا حمل، وہ یعنی حمل جن دیں، بچہ پیدا کر دیں، تو وہ ان کی عدت ویسے ہی مکمل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نسب کی حفاظت کے لیے، حمل کی حفاظت کے لیے یہ عدت کے احکام کو بیان فرمایا ہے۔ اور پھر یہ اس سے پہلے ایک حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت 1 سال مقرر کی گئی تھی۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اب جو عدت ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہی ہے، وہ بعد میں آگے آیت آ رہی ہے۔ تو تلاوت کے لحاظ سے یہ پہلے ہے، لیکن حکم کے لحاظ سے یہ آیت بعد میں ہے۔ یہ آیت ناسخ ہے اور وہ پہلے والی آیت کیا ہے؟ منسوخ۔ فَإِذَا بَلَغْنَا، پھر جب وہ پہنچیں، اجلہن، اپنی مدت کو، فلا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں تم پر، فیما فعلنا، جو انہوں نے کیا، فی انفسہن، اپنے حق میں، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ یعنی اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اب دیکھیں کہ وہ تو فوت ہو گیا، اب اس کے جو ورثاء ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اس کے بھائی ہیں، جو بھی اس کے ورثاء ہیں، تو ان کے ذمہ لازم ہے کہ اس عورت کی عدت کے اندر جتنے اس کے اخراجات ہیں وہ ان کی ذمہ داری لیں۔ اب اگر عورت اپنی عدت کو مکمل کر چکی ہے تو اس کے بعد اگر وہ کوئی اقدام اٹھاتی ہے تو فلا جناح علیکم،
اب تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن، اس معاملے میں جو انہوں نے اپنے حق میں کیا ہے، اپنے بہتری کے لیے کیا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ یعنی اگر بالفرض اس نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو وہ نکاح بھی کر سکتی ہے، تو جیسا اس کا یعنی دستور کے مطابق جو وہ فیصلہ کرے گی تو اس کے فیصلے کا اس کو اختیار ہوگا، اب ورثاء پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی الزام ہوگا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کام تم کرتے ہو خبیر، باخبر ہیں، اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں علیکم، تم پر، لا کا مطلب نہیں، جناح کا مطلب گناہ، علیکم تم پر، ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اس میں جو ارزتم پردے میں کرو، بہی اس سے، خطبۃ النساء، خطبہ کا مطلب کہتے ہیں پیام، نساء کا مطلب عورتوں۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم بیان فرمایا کہ جب تک وہ عورت عدت کے اندر ہے اس وقت تک اس عورت کے ساتھ پیغام نکاح نہیں بھیجا جا سکتا، اس کے ساتھ نکاح بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس سے وعدہ نکاح بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں البتہ فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، اگر بالفرض تم اس سے کوئی بات پردے میں کرنا چاہتے ہو، پردے میں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات اشارتاً، کنایتاً بات کرنا چاہتے ہو، پردے کا مطلب یہ ہے کہ تم کہہ سکتے ہو کہ مجھے ایک نیک دیندار خاتون کی ضرورت ہے، میں نکاح کی تلاش میں ہوں، تو جس سے اس کو اشارہ مل جائے کہ یہ شخص نکاح کا متمنی ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن صراحتاً اس کو پیغام نکاح بھیجنا یا صراحتاً اس کے ساتھ وعدہ کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے منع فرمایا ہے۔ تو ولا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فیما عرضتم بہ، یوں سمجھ لیجئے کہ اگر تم اشارے سے بات کرتے ہو ان کے ساتھ، من خطبۃ النساء، عورتوں کے ساتھ، خطبہ کہتے ہیں پیغام نکاح کو بھی، اور یہ آج کل عربی میں یہ منگنی کے معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے، خطبہ کا لفظ جو ہے یہ منگنی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو خطبۃ النساء، عورتوں کو پیام نکاح بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر تم وہ پیام نکاح پردے میں بھیجتے ہو۔ او اکننتم، یا تم چھپاتے ہو، فی انفسکم، اپنے جی میں، یعنی اگر تم اپنے دل میں چھپا رکھتے ہو، وہ کنایتاً اشارتاً بھی تم بات نہیں کرتے، تو اس میں بھی تمہارے اوپر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد تم پیام نکاح بھیج سکتے ہو۔ علم اللہ، جانتے ہیں اللہ، انکم، کہ تم، ستذکرونہن، ان قریب تم ذکر کرو گے ان سے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اشارتاً کنایتاً بات کرنے کی اجازت دے دی۔ آگے منع کر دیا، ولیکن، اور لیکن، لا تواعدوہن، نہ دو طرفہ وعدہ کرو، یعنی تم خاتون کو کہہ دو کہ میں تم سے نکاح کروں گا، اور وہ بھی جواباً کہہ دے کہ ٹھیک ہے میری عدت مکمل ہو جائے تو میں تم سے نکاح کر لوں گی، تو دو طرفہ وعدہ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اب آدمی اگر نکاح کا ارادہ رکھتا ہے تو یہ یک طرفہ بات ہوگی، تو یہ عرضتم بہ من خطبۃ النساء کے اندر یہ بات شامل ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ بھی کہہ دے، اس سے وعدہ لے کہ تم کہہ دو، تم مجھ سے وعدہ کر لو، تو یہ پھر دو طرفہ وعدہ ہوگا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ سرًا، ولا تواعدوہن، سرًا، چپکے سے، الا، مگر، ان تقولوا، کہ تم کہو، قولا معروفا، مناسب بات، مناسب بات یہی ہے کہ میں کسی اچھی خاتون کی تلاش میں ہوں، اور اسی طرح یوں بھی کہا جا سکتا ہے
کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی بے سہارا کو سہارا دوں، تو اس طرح سے کوئی بات جو مناسب ہو تو وہ مناسب بات ان سے کی جا سکتی ہے۔ ولا تعزموا، اور عزم نہ کرو، پختہ ارادہ نہ کرو، عقدۃ النکاح، نکاح کے عقد کا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الکتاب اللہ کا حکم، اجلا اپنی مدت کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اوپر جو کتاب کے اندر حکم دیا ہے کہ 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن، تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، جو اللہ کا حکم ہے، وہ اپنی مدت مکمل کر چکے، تو پھر تم بھلے اس سے جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھیج دو، عزم کر لو، آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرنا ہے وعدہ کر لو، پیغام نکاح بھیجنا ہے، منگنی کرنی ہے، وہ جس طرح بھی تمہارے معاملات ہوں تو پھر تم کر سکتے ہو۔ یہ اس وقت ہے کہ حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، جب اللہ کی کتاب اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ اور دیکھیے کہ یہ اس لیے بھی کہ اگر بالفرض ابھی عدت مکمل نہیں ہوئی اور خاتون جو ہے وہ کسی سے نکاح کا پیغام بھیج دے یا کسی کے پیغام نکاح کو قبول کرے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ یہ بڑی بے مروت سی خاتون ہے کہ اس کو اپنے شوہر کا اتنا بھی پاس نہیں ہے کہ یہ عدت ہی مکمل کر لیتی۔ اور اسی طریقہ سے ان لوگوں کے لیے بھی بڑی بے مروتی کی بات ہوگی کہ اپنے دوست کی وفات کا گویا کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ بس یہ وہ مرے اور ہم اس سے نکاح کریں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مدت کو مقرر کیا ہے، اور اس میں اس طرح کے احکام اللہ تعالیٰ نے لازم کیے ہیں کہ عدت میں نکاح کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ تو عدت میں اگر بالفرض کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو وہ نکاح سرے سے ہوتا ہی نہیں، نکاح وہ باطل ہوتا ہے، اس لیے کہ جب تک عدت مکمل نہیں ہو جاتی اس وقت تک اللہ کی طرف سے اس عدت کے جو نکاح ہے، سابقہ نکاح، اس کے احکام اس پر باقی رہتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے، فاحذروا، سو تم اس سے بچو، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، معاف کرنے والے ہیں، حلیم، بردبار ہیں۔ یعنی اگر اس سے پہلے تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، بردبار ہیں، تم اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی طلب کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احکام قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے۔